بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بدا کے اسم غیر متمکن 8 قسم است۔ آپ جان لیجئے کہ اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں۔ 8 کا معنی 8 ہوتا ہے۔ اسم غیر متمکن کسے کہتے ہیں یہ تو آپ نے اس سے پہلے سبق میں سمجھا ہے، یاد کیا ہے، لیکن ہم اجمالی طور پر ابھی بھی بتا دیں۔ اسم غیر متمکن، اسم کا معنی اسم ہوتا ہے جس کو ناؤن کہتے ہیں، نیمنگ ورڈ۔ غیر متمکن، متمکن کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنے والا، غیر متمکن جس پر نہ ٹھہرے۔ تو غیر متمکن کا مطلب یہ ہوا وہ اسم جس پر اعراب نہ ٹھہرے، یعنی جو مبنی ہو۔ لیکن اصطلاح میں تعریف کسے کہیں گے، مطلب اس میں غیر متمکن کسے کہیں گے، اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف کیا ہوگی؟ تو اس میں غیر متمکن بیٹا وہ اسم ہوتا ہے جو مبنی اصل سے مشابہت رکھتا ہو۔ اور مبنی اصل اس سے پہلے سبق میں آپ نے پڑھے 3 ہیں، فعل ماضی، جملہ حروف اور امر حاضر معروف۔ یہ 3 مبنی اصل ہیں، ان میں سے کسی سے اگر کسی اسم کو مشابہت ہے تو ایسے اسم کو اسم غیر متمکن کہیں گے، یعنی وہ اسم بھی ایسا ہوگا، وہ بھی مبنی ہو جائے گا، اس پر بھی کوئی اعراب نہیں ٹھہرے گا۔ اب ایسے اسما کون کون سے ہیں جو مبنی اصل سے مشابہت رکھتے ہیں، جن کو ہم اسم غیر متمکن کہتے ہیں؟ وہ کتنے ہیں، کیا کیا ہیں؟ اس کو صاحب کتاب یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اسم غیر متمکن یعنی جو مبنی اصل سے اسم مشابہت رکھتے ہیں، ایسے اسم 8 قسم کے ہوتے ہیں بیٹا، 8 طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ پہلا اسم تو اسم ضمیر ہے۔ اسم ضمیر بھی اسم غیر متمکن ہے، یعنی مبنی اصل سے اس کو مشابہت ہوتی ہے۔ مبنی اصل آپ نے پڑھے ہیں جملہ حروف۔ تو حروف جو ہوتے ہیں بیٹا، آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ جو حروف ہوتے ہیں وہ تنے تنہا اپنا پورا معنی نہیں بتا پاتے جب تک کہ ان کے ساتھ کسی کو ملایا نہ جائے۔ تو چونکہ سارے حروف جو ہیں ان کے اندر یہ مطلب نکلا ان کا کہ وہ اپنا معنی بتانے میں، مکمل معنی بتانے میں وہ مستقل نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم انگلش میں کہیں ان، آف، تو ان یا آف، آن، یہ سب لفظ ہم بولیں، فرام، تو ان کا معنی میں، آف کا معنی 2 چیزوں کے بیچ میں آتا ہے، جس سے یہ بتاتا ہے، آپ جب تک وہ 2 چیزیں ذکر نہ کی جائیں جب تک آف کا معنی ہم صحیح سے نہیں سمجھیں گے، پورا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ان کا معنی میں تو سمجھ میں آ گیا، لیکن کیا ہے میں بولتے رہے آپ، نہیں سمجھ میں آئے گا۔ ایسی فرام سے بولتے رہے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، مخاطب کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس سے۔ یہ ہیں انگلش کے حروف۔ عربی میں آپ نے کہا من، سے، علا، پر، الا تک، تو جب تک آپ علا ایسے بولتے رہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کا پورا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اتنا تو سمجھ میں آئے گا کہ اس کا معنی پر ہوتا ہے، لیکن کس پر یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو گویا کہ جتنے بھی حروف ہوتے ہیں وہ اپنا پورا معنی بتانے کے لیے دوسرے اسم کے محتاج ہوتے ہیں، ان کے اندر محتاج ہونے کا معنی ہوتا ہے۔ ان کا پورا معنی تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ کسی دوسرے اسم کو ان کے ساتھ ملا نہ دیا جائے۔ تو دوسرے اسم کو ملا دینا، اسی کو بیٹا اصطلاح میں بولتے ہیں ضم ضمیمہ، یعنی یہ ضم ضمیمہ کے محتاج ہوتے ہیں، دوسرے اسم کے ملانے کے محتاج ہوتے ہیں۔ اب ہم نے دوسرے اسم کو ملا دیا، ہم نے کہا من المسجد الی البیت، من المسجد، مسجد سے، اب بات سمجھ میں آ گئی۔ ایسے ہم کہا فرام بریلی ٹو دہلی، تو فرام بریلی ہم نے کہہ دیا،
تو اب سمجھ میں آ گیا فرام کا معنی. ٹو دہلی ہم نے کہہ دیا تو اب ٹو کا معنی سمجھ میں آ گیا. سمجھے نہیں؟ تو یہ اپنا مکمل معنی بتانے میں دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں. جب دوسرے کو ملا دیا جاتا ہے تو یہ معنی بتا دیتے ہیں. تو اب حروف کے اندر اصل بات یہ نکلی کہ وہ اپنا پورا معنی بتانے میں دوسرے اسم کے محتاج ہیں. اگر یہی بات کسی اسم کے اندر پالی جائے تو اس اسم کو بھی کہیں گے کہ بھیا یہ تو حرف کے مشابہ ہو گیا, اس کے اندر وہی بات پائی جا رہی ہے جو حرف کے اندر پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ کو کہا, جیسے ایک ناؤن آپ نے پڑھا ہے, ایک پروناؤن پڑھا ہے انگلش میں. پروناؤن جس کو ہم عربی میں ضمیر کہتے ہیں, پروناؤن جو ہوتا ہے ہمیشہ ناؤن کی جگہ میں استعمال ہوتا ہے. اگر ہم ناؤن کا بالکل پہلے ذکر ہی نہ کریں اور پروناؤن لے آئیں, مثال کے طور پر میں ابھی انگلش کا ایک لفظ بول رہا ہوں, ایک جملہ بول رہا ہوں. میں نے کہا ہی ہیز گون, وہ چلا گیا. ہی ہیز گون, چلا گیا. اب میں نے ہی بول دیا. اب مجھے آپ لوگ بتائیے کہ ہی سے آپ کیا سمجھیں گے؟ کون گیا کچھ سمجھیں گے آپ؟ ایسے اردو میں نے بول دیا وہ چلا گیا, تو اب لفظ وہ جو ہم نے بول دیا یہی پروناؤن ہے اردو کا. یہی ہی ہیز گون میں ہی یہی پروناؤن ہے انگلش میں. اور ایسے ہی میں نے کہا عربی میں نے کہا ہوا ذہبا, وہ چلا گیا. ہوا میں نے عربی میں بول دیا یہی پروناؤن ہے, یہی ضمیر ہے. اب آپ کے سمجھ میں نہیں آیا کون ہے وہ؟ ہاں وہیں پر ہوا کے ذکر سے پہلے ہم اس کا نام کہیں پر ذکر کر دیں. مثال کے طور پر ابھی میں نے بولا, اب میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں کہ ارشاد ایک اچھا لڑکا ہے. اب پہلے میں نے ارشاد کا ذکر کر دیا, اس کے بعد میں نے کہا وہ محنت سے پڑھتا ہے. اب لفظ میں نے وہ بولا, اب آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ وہ سے کیا مراد ہے, یہ سمجھ میں آ گیا آپ کے. تو اب دیکھو یہ وہ اردو میں نے بولا اور عربی میں یہی کہوں تو میں کہوں گا کہ ارشاد ولد طیب ہوا یقرأ مجتہدا, وہ محنت سے پڑھتا ہے. تو ہوا اب ضمیر کا مرجع معلوم ہے تو آپ کو بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے, اور جب تک مرجع نہیں تھا اس وقت تک بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہر ضمیر اپنا مطلب اور معنی پورے طور سے بتانے میں محتاج ہوتی ہے کسی نہ کسی اسم کا. جس اسم کی وہ ضمیر محتاج ہوتی ہے وہی اسم بیٹا اس ضمیر کا مرجع کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ مرجع. ٹھیک ہے نا؟ تو ہر ضمیر اپنے مرجع کا محتاج ہوتی ہے. تو دیکھو مرجع کی طرف محتاج ہونا, اپنا معنی بتانے کے لیے, اپنا پورا مطلب بتانے کے لیے مرجع کا محتاج ہو جاتی ہے ضمیر. تو یہ محتاج ہونا تو کس میں پایا گیا تھا؟ حرف میں پایا گیا تھا. جب تک حرف کے ساتھ دوسرے کو نہیں ملا رہے تھے اس وقت تک اس کا پورا مطلب پورا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ایسے ہی ضمیر ایسا اسم ہو گیا کہ جب تک مرجع کا ذکر نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا پورا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. تو اب اس معنی میں یہ ضمیر حرف کے طرح ہو گئی نا محتاج ہونے میں, اور حرف مبنی اصل ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ ضمیر مبنی اصل کے مشابہ ہو گئی محتاج ہونے میں. اور جو مبنی اصل سے مشابہ ہو وہی بیٹا اس میں غیر متمکن ہے, لہذا ضمیر اس میں غیر متمکن ہو گئی. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اب آگے ہم یہ بتائیں گے کہ یہ جو ضمیر ہم نے اب تک سمجھی
یہ ضمیر بیٹا 3 طرح کی ہوتی ہے، چونکہ آپ نے پرسن انگلش میں 3 طرح کے پڑھے ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن. اور کسی پرسن کی جگہ میں ہم اس کے نام کی جگہ میں ہم ضمیر کو استعمال کرتے ہیں، پروناؤن کا استعمال کرتے ہیں. تو اب بیٹا جتنے پرسن ہوں گے اتنے ہی پروناؤن بھی ہوں گے، جتنے ناؤن ہوں گے اتنے ہی پروناؤن بھی ہوں گے. تو کبھی ناؤن فرسٹ پرسن کی شکل میں آتا ہے، کبھی سیکنڈ پرسن کی شکل میں آتا ہے، کبھی تھرڈ پرسن کی شکل میں آتا ہے. ایسے ہی پروناؤن بھی بیٹا 3 طرح کے ہوں گے، فرسٹ پرسن، تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن. ٹھیک ہے نا. اب پروناؤن بھی 3 طرح کے ہو گئے. اب انہی فرسٹ پرسن جو ہم بول رہے ہیں انگلش میں، فرسٹ پرسن ہی کو بیٹا اس میں عربی میں متکلم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب متکلم کہتے ہیں، سیکنڈ پرسن کو ہم مخاطب یا حاضر کہتے ہیں، اور تھرڈ پرسن کو بیٹا غائب کہتے ہیں. اب ضمیریں بھی ان کی ہی آئیں گی. اب ان کی ضمیریں آئیں گی تو بیٹا فرسٹ پرسن میں جو متکلم ہے، اب ہم متکلم نہیں کہیں بلکہ ہم یہ کہیں، یہاں پر سمجھنے کے لیے ہم یہ کہیں کہ ضمیریں بیٹا کبھی سبجیکٹ کی ہوتی ہے، کبھی آبجیکٹ کی ضمیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. کبھی فاعل کی ضمیر ہوتی ہے، کبھی مفعول کی ضمیر ہوتی ہے. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ضمیر کبھی مرفوع ہوتی ہے، کبھی ضمیر منصوب ہوتی ہے. آبجیکٹ ہی کو منصوب کہتے ہیں بیٹا. ضمیر کبھی منصوب ہوتی ہے، اور چونکہ انگلش وغیرہ میں مجرور نہیں ہوتا ہے، وہاں پر کوئی جر دینے والے نہیں ہوتا ہے، حرف جار وغیرہ وہاں پر اس طرح کے نہیں ہوتے کہ وہاں پر جر دیا جائے، زیر آ جائے. وہاں پر تو اعراب کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا انگلش وغیرہ میں. عربی میں چونکہ حرف جار بھی ہوتا ہے اور وہ جس اسم پر داخل ہو جاتا ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے. تو ضمیر ایک کبھی کبھی حرف جار داخل ہو جائے گا تو وہ ضمیر مجرور بھی ہو جائے گی. تو بیٹا ضمیر 3 طرح کی ہوگی، ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب، ضمیر مجرور. مرفوع ہو، مرفوع یعنی جو سبجیکٹ بن جائے. اب یہ ضمیر مرفوع جو ہوگی وہ بھی عربی زبان میں بیٹا 2 طرح کی ضمیر ہوتی ہے. ایک ضمیر مرفوع متصل یعنی جو اپنے عامل سے جڑ کر آتی ہے، متصل کا معنی جڑنے والی. ایک ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے اور ایک ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے. منفصل کا مطلب جدا، یعنی ضمیر مرفوع منفصل اس ضمیر کو کہیں گے جو اپنے عامل سے جدا ہو کر آئے. تو مرفوع کی ضمیر بھی 2 طرح کی ہو گئی، متصل، منفصل. ایسی بیٹا منصوب کی ضمیر بھی 2 طرح کی ہوگی، ایک ضمیر منصوب متصل، ایک ضمیر منصوب منفصل. اور ایک ایسی ضمیر مجرور جو ہوتی ہے، چونکہ حرف جار جس پر داخل ہوتا ہے وہی مجرور ہوتا ہے، تو اور حرف جار خود عامل ہوتا ہے، اس لیے ضمیر مجرور جو ہوگی وہ تو ہمیشہ حرف جار کے ساتھ جڑ کر ہی آئے گی، تو وہ تو ہمیشہ متصل ہوتی ہے، وہ کبھی منفصل نہیں ہوتی ہے. تو ضمیر مرفوع 2 طرح کی ہوگی، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل. ایسی ضمیر منصوب بھی 2 طرح کی ہوگی، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل جو عامل سے جڑ کر آئے. اور ضمیر مجرور جو ہے وہ ایک ہی طرح کی ہوئی، ضمیر مجرور متصل. تو کل 5 طرح کی یہ ہو گئی ضمیریں. ضمیر مرفوع 2 طرح کی، ضمیر منصوب 2 طرح کی، اور ضمیر مجرور 1 طرح کی. 5 طرح کی ضمیریں ہو گئیں. اب بیٹا ہم نے جب میزان الصرف وغیرہ پڑھائی تھی تو اس میں میزان الصرف میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کل کتنے صیغے ہوتے ہیں، 14 صیغے ہوتے ہیں. اب 14 صیغے ہوں گے تو ان میں ضمیریں بھی تو 14 ہوتی ہیں نا. وہیں پر آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ ضمیریں بھی 14. مثلا ہم نے کہا ضربا، اس نے مارا، تو جو اس ہم ترجمہ کر رہے ہیں نا، یہی ضمیر کا ترجمہ کر رہے ہیں ہم. ضربتا، تو نے مارا، تو تو نے جو تا جو ہے یہی ضمیر ہے. تو جتنے صیغے ہوتے ہیں بیٹا اتنی ضمیریں ہوتی ہیں. واحد غائب کی ضمیر، تثنیہ غائب کی ضمیر، جمع غائب کی ضمیر، ایسی واحد مذکر غائب کی ضمیر. مذکر میں 3 ضمیریں ہو گئی یہ غائب میں، اور ایسی مونس میں 3 ضمیریں، واحد مونس غائب، تثنیہ مونس غائب، جمع مونس غائب. 6 ضمیریں ہو گئیں. پھر واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، 3 ضمیریں یہ ہو گئیں. پھر واحد مونس حاضر، جمع تثنیہ مونس حاضر، جمع مونس حاضر، 3 ضمیریں یہ ہو گئیں. تو کل یہ 12 ضمیریں ہو گئیں. ایک واحد متکلم کی ضمیر اور ایک جمع متکلم کی ضمیر، کل 14 ضمیریں ہو گئی نا. یہی 14 صیغے آپ نے پڑھے تھے. تو اب ہم نے تو پہلے تو ہم نے 5 ضمیریں بتائیں، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل،
ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, ज़मीर मंसूब मुनफसिल और ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। ये 5 हैं और पांचों में से हर एक की 14 ज़मीरें आप बनाएंगे। मतलब मसलन मरफू मुत्तसिल की 14 ज़मीरें बनेंगी, वैसी मरफू मुनफसिल की भी 14 ज़मीरें बनेंगी, मंसूब मुत्तसिल की भी 14 ज़मीरें बनेंगी, मंसूब मुनफसिल की भी 14 ज़मीरें बनेंगी, मजरूर मुत्तसिल की भी 14 ज़मीरें बनेंगी। तो 14 ज़मीरें हर एक से 5 किस्में हो गई, ये ज़मीरें 5 तरह की हो गई और हर एक ज़मीर की 14 सूरतें बनेंगी, 14 ज़मीरें बनेंगी, 14 सेगे बनेंगे। तो 14 को 5 में हम ज़र्ब दे दें, मल्टीप्लाई करें 14 से, 14 इंटू 5, तो ये कुल बनेंगी 14 पंजे 70, है ना। 14 5 जा 70, तो ये कुल 70 ज़मीरें बन जाएंगी बेटा। तो कुल ज़मीरें कितनी निकलेंगी? 70। 70 में से 14 दूना 28, 28 तो मरफू की ज़मीरें बनेंगी, 28 मंसूब की ज़मीरें बनेंगी और फिर 14 आपकी मजरूर की ज़मीरें बनेंगी। तो कुल ज़मीरें बेटा हो जाएंगी ये 70। अब मैं मिसालें भी दे दूं। मरफू की ज़मीर, मरफू में मैंने बताया था मरफू मुत्तसिल, मरफू मुनफसिल। मरफू यानी जो कि फाइल बने, सब्जेक्ट बने, ऐसी ज़मीर। जैसे मरफू मुत्तसिल की मरफू मुनफसिल की पहले ज़मीर ले लो, जैसे अना, नहनो, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, हुवा, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। ये 14 ज़मीरें हो गई मंसूब। ये मरफू मुनफसिल हो गई। मरफू मुनफसिल ये कि ये सिर्फ ज़मीरें हैं और ये अपने आमिल के साथ जुड़कर नहीं आई, तो ये मरफू मुनफसिल हो गई ज़मीरें। ऐसी मरफू मुत्तसिल ज़मीरें जो अपने आमिल के साथ जुड़कर आती हैं, मसलन हमने कहा ज़रब तो, मैंने मारा, ज़रब ना, हम सब ने मारा। तो ज़मीर जो है ज़रब तो में, तो ज़मीर ये फेल से ज़रबा से मुत्तसिल होकर आ गई। ज़रब ना, यहाँ पर ना ज़मीर जो है यही जमा मुतकल्लिम की ज़मीर है, ये दौराबा फेल से जुड़कर आ गई। तो मरफू मुत्तसिल हो गई ज़मीरें। तो ये मुतकल्लिम की 2 ज़मीरें हो गई। अब मुखातब की ज़मीरें लेकर आओ, जैसे ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना। तो यहाँ पर भी ये जो आखिर में ज़मीरें लग रही हैं, ये सब हाजिर की ज़मीरें हो गई। 6 ज़मीरें ये हो गई। अब गायब की 6 ज़मीरें लेकर आओ। ज़राबा, उसने मारा, तो इसके अंदर हुआ ज़मीर बेटा मुस्ततिर है। ज़राबा, 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 यहाँ पर अलिफ ही ज़मीर हो गया। ज़राबू, यहाँ वाव है। ज़राबत, यहाँ पर हिया ज़मीर है, ठीक है। ज़राबता, ज़रबना। तो इस तरीके से बेटा ये मरफू मुत्तसिल की 14 ज़मीरों की हमने मिसालें दे दी। और मरफू मुनफसिल की इससे पहले ज़मीर मिसालें दी थी, क्या? जैसे अना, नहनु, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, हुवा, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। ये मरफू मुनफसिल की मिसालें हैं जो अपने आमिल से जुड़कर नहीं आती हैं, अलग होकर आ जाती हैं। ऐसी बेटा मंसूब की भी हमने 2 किस्में बताई थी, मंसूब मुत्तसिल, मंसूब मुनफसिल, यानी जो ऑब्जेक्ट की ज़मीरें हैं। मंसूब मुनफसिल की मिसाल जैसे इयाया, मुझे, इयाना, हम सबको, इयाका, तुझे, इयाकुमा, इयाकुम, इयाकी, इयाकुमा, इयाकुन्ना, हु, इयाहुमा, इयाहुम, इयाहा, इयाहुमा, इयाहुन्ना। मंसूब मुनफसिल की ज़मीर हो गई, देखो आमिल के साथ जुड़कर नहीं आई। और वहीं मंसूब मुत्तसिल जो अपने आमिल के साथ जुड़कर आए, उसकी मिसाल दूं, जैसे ज़रबनी, उसने मुझे मारा। तो ज़रबा ये तो फेल हो गया, नून बकाए या आखिर में जो है या लगी हुई, ये मफूल बिही की ज़मीर है, यही मंसूब की ज़मीर है, यही ऑब्जेक्ट की ज़मीर है। उसने मुझे मारा, तो ज़रबनी देखो फेल के साथ जुड़कर आ गई। ज़रबना, उसने हम सबको मारा। ज़रबका, उसने तुझे मारा, तो का यहाँ पर आ गई। ज़रबकुमा, यहाँ पर कुमा आ गई। ऐसे ही ज़रबकुम, यहाँ कुम आ गई ज़मीर, लेकिन आमिल से जुड़कर आ रही है। उसने तुम सबको मारा, ज़रबकुम। ज़रबकी, उसने तुझे, तुझ एक मोन्नस को मारा, है ना। ज़रबकुमा, ज़रबकुन्ना, कुन्ना, तुम सब औरतों को मारा।
اس نے تم سب، تو دیکھو یہ سب ضمیریں اپنے عامل کے ساتھ جڑ کر آ رہی ہیں اور سب آبجیکٹ بن رہی ہیں، کیونکہ جس کو مارا گیا ہے وہ تو آبجیکٹ ہی ہوگا نا، وہ سبجیکٹ نہیں ہوگا۔ ایسی ضربہ، اس نے اسے مارا، ضربہما، اس نے ان دونوں کو مارا، ضربہما، ضربہم، اس نے ان سب مردوں کو مارا، ضربہا، اس نے اس ایک مؤنث کو مارا، ضربہما، اس نے ان دو مؤنثوں کو مارا، ضربہن، اس نے ان سب مؤنثوں کو مارا۔ تو یہاں پر یہ جتنی ہم نے ضمیریں دکھائیں سب عامل سے جڑ کر آ رہی ہیں، اپنے فعل سے جڑ کر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ضمیر منصوب متصل ہوئی، اور ضمیر مجرور ہم نے بتایا تھا کہ وہ تو صرف متصل ہی ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے کہا لی، میرے لیے، تو لام جارہ سے مجرور ہو گئی ضمیر، یا ضمیر ہے تو وہ ضمیر مجرور ہے، اور حرف جار تو جڑ کر ہی آتا ہے تو اس لیے متصل ہی ہوگی۔ ضمیر مجرور جیسے لی، لنا، میرے لیے، ہم سب کے لیے، لکا، تیرے لیے، لکما، تم دونوں کے لیے، لکم، تم سب کے لیے، لکی، تو ایک مؤنث کے لیے، لکما، تم دو مؤنثوں کے لیے، لکم، لکنہ، تم سب مؤنثوں کے لیے، لہو، اس کے لیے، اس ایک مذکر کے لیے، لہما، ان دو مذکر کے لیے، لہم، ان سب مذکر کے لیے، لہا، اس ایک مؤنث کے لیے، لہما، ان دو مؤنثوں کے لیے، لہن، ان سب مؤنثوں کے لیے۔ اب یہاں پر لام حرف جار سے کے بعد میں جو ضمیریں آ رہی ہیں وہ سب کے سب ضمیریں مجرور متصل کہلائیں گی۔ تو کل ضمیریں 70 ہو گئی بیٹا، یہ جو ہم نے ابھی تفصیل سے بتائیں، اسی کو صاحب کتاب اس فصل میں بتا رہے ہیں۔ فصل بدا کے اسم غیر متمکن 8 قسم است، آپ جان لیجئے اسم غیر متمکن یعنی جو مبنی اصل سے اسم مشابہت رکھتا ہے وہ 8 قسموں پر ہے۔ اول مضمرات، پہلی ان 8 قسموں میں سے پہلی قسم تو مضمرات ہے، یہ بیٹا مضمر کی جمع ہے، مضمرات وہ ضمیر کے معنی میں۔ پہلی قسم ضمیریں ہیں، جیسے انا، من مرد، زن، ہے نا، انا میں کے لیے آتا ہے، یعنی متکلم کے لیے آتا ہے، فرسٹ پرسن کے لیے آتا ہے۔ اب اس میں مرد ہو یا زن ہو، یعنی مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے عربی زبان میں انا ہی آتا ہے۔ ضرب تو انا دیکھو نکال کے دکھا دی، مرفوع منفصل کی مثال دے دی ہے۔ اور ضرب تو میں نے مارا، تو یہاں پر میں نے مارا تو ضمیر جو ہے یہی سبجیکٹ کی یعنی فاعل کی ضمیر ہے، تو جب فاعل کی ضمیر ہے تو یہ مرفوع ہو گئی، ہے نا، جب مرفوع ہو گئی تو اور یہ فعل سے جڑ کر آئی ہے تو مرفوع متصل کی مثال ہو گئی ضرب تو، ٹھیک ہے۔ اور باقی صیغے آپ بناتے رہنا، بنا لینا آرام سے۔ زدم میں نے مارا، اب چاہے عورت کہے یا مرد کہے دونوں کہیں گے ضرب تو میں نے مارا، ٹھیک ہے۔ ایایا خاص مرد، خاص مرا، ایایا خاص مرا، خاص کر میرے لیے۔ ایایا جیسے کہ عربی زبان میں ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد، ہم خاص کر تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ایایا یا ایاکا ہے نا، وہ تو آپ ساری ضمیریں بنا لیں گے، صیغے بنا لیں گے، تو یہاں پر متکلم کی ایک ایک صیغہ دے دیا ہے، باقی تفصیل سے آگے آ رہا ہے۔ تو ایایا یہ بیٹا منفصل ہے، ضمیر منصوب منفصل۔ وَضَرَبَنِي ایسے کہا جائے اس نے مجھے مارا، تو یہاں پر ضربنی میں نون کے بعد جو یا ہے یہی منصوب متصل ہے، ضمیر منصوب ہے، آبجیکٹ کی ضمیر ہے، اس نے مجھے مارا، یا کا معنی ہی جو یا ہے ضربنی میں یا ہے، اسی یا کا معنی ہے مجھ کو مارا، مجھ کو، اور ضربا کا معنی اس نے مارا، ضربنی اس نے مجھے مارا، تو مجھے مارا تو جو پٹنے والا ہوگا وہ تو آبجیکٹ ہی ہوگا نا، تو یہ منصوب اور آبجیکٹ ہی کو یہاں پر منصوب کہتے ہیں بیٹا، عربی زبان میں منصوب کہتے ہیں۔ تو منصوب کی ضمیر ہو گئی اور ضمیر بھی کیا ہے پھر اپنے عامل سے جڑی ہوئی ہے، تو منصوب متصل ہو گئی نا۔ بزد مرا اس نے مجھے مارا، ولی ایسی ایک مثال دینا ہے جیسے کہ لی میرے لیے، مرا میرے لیے، ہے نا، تو یہاں پر لام جارہ یہاں پر داخل ہو گیا، یا ضمیر مجرور ہو گئی، تو ضمیر مجرور متصل ہوئی کیونکہ وہ تو اپنے عامل سے جڑ کر حرف جار سے جڑ کر ہی آئے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہیں پر کہ حرف جار کہیں ہو اور ضمیر کہیں ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کبھی، ہمیشہ جب بھی آئے گے حرف جار ہمیشہ جس اسم پر آئے گا اس سے جڑا ہوا ہی ہوگا۔ وَإِن ہفتاد ضمیرست، فرماتے ہیں کہ یہ کل 70 ضمیریں ہیں، جیسے کہ میں نے تفصیل سے آپ کو بتا دیا ہے۔
چہاردہ مرفوع متصل، 14 ضمیریں تو مرفوع متصل کی ہوں گی. 14 ضمیریں کس کی ہوں گی؟ مرفوع متصل کی، یعنی سبجیکٹ بھی ہو اور اپنے عامل سے جڑ کر بھی آئے. جیسے کہ ضرب تو متکلم میں تا ضمیر ہے، ضرب نہ یہاں پر نا ضمیر ہے، اپنے عامل سے جڑ کر آ رہی ہے. ضرب تو اب یہ نحوی حضرات جو ہیں فرسٹ پرسن کو پہلے ذکر کرتے ہیں، سیکنڈ پرسن کو دوبارہ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں، تھرڈ پرسن کو سب سے بعد میں ذکر کرتے ہیں. جبکہ صرفی لوگ جو ہے وہ تھرڈ پرسن کے صیغہ کو پہلے ذکر کرتے ہیں، سیکنڈ پرسن کے صیغے کو اس کے بعد ذکر کرتے ہیں، اور فرسٹ پرسن کے جو صیغہ ہوتا ہے صرفی لوگ علم صرف میں سب سے آخر میں ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ہم نے میزان الصرف میں تو سب سے پہلے غائب کے صیغے پڑھے تھے، ذرا فعالا فعالا فعالو فعالت ایسے پڑھا تھا، اور یہاں پر اس میں سب سے آخر میں تھا فعلتو فعلنا، یہاں پر تو سب سے پہلے ضربتو ضربنا، یعنی متکلم کے صیغے پہلے. تو میں نے آپ کو بتا دیا نحوی حضرات الگ صرفی حضرات کے سے تھوڑا سا الگ ہٹ کر بیان کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ فرسٹ پرسن کو پہلے ذکر کیا جائے، اسی لیے یہ ضربتو متکلم کی ضمیریں یہ پہلے ذکر کر رہے ہیں. جیسے کہ ضربتو ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا. ترجمہ تو آپ کو معلوم ہوگا، ضرب تو میں نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا، ضربتا تو نے مارا، ضربتما تم دونوں نے مارا، ضربتم تم سب مردوں نے مارا، ضربتی تو ایک عورت نے مارا، ضربتما تم دو عورتوں نے مارا، ضربتنا تم سب عورتوں نے مارا، ضربا اس نے مارا، ضربا ان دونوں نے مارا، ضربو ان سب مردوں نے مارا، ضربت اس ایک عورت نے مارا، ضربتا ان دو عورتوں نے مارا، ضربنا ان سب عورتوں نے مارا. تو یہاں پر جو ضمیریں ہیں وہ سب کے سب اپنے عامل سے جڑ کر آئی ہیں اور سب کے سب فاعل بن رہی ہیں، سبجیکٹ بن رہی ہیں، اس لیے ان کو 14 یہ ضمیریں مرفوع متصل کی ہو گئی. وہ چہاردہ مرفوع منفصل اور 14 ضمیریں مرفوع منفصل کی، جیسے وہ اپنے عامل سے جڑ کر نہیں آئیں گی بلکہ جدا ہو کر آئیں گی، عامل ان کے ساتھ میں نہیں ہوگا اس لیے ان کو منفصل کہیں گے، اور چونکہ سبجیکٹ کی ضمیریں ہوں گی اس لیے ان کو مرفوع بھی کہیں گے، مرفوع منفصل. جیسے انا میں، نحنو ہم سب، انتا تو، انتما تم دو، انتم تم سب، انتی تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتنا تم سب عورتیں، ہے نا. ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں. تو یہ مرفوع منفصل کی 14 ضمیریں ہو گئیں بیٹا. وہ اور میں نے بتایا تھا کہ منصوب کی بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں، منصوب متصل، منصوب منفصل، ان کی بھی 14 ضمیریں ہوں گی، 14 صیغے ہوں گے. فرماتے ہیں وہ چہاردہ منصوب متصل، 14 صیغے جو ہوں گے منصوب متصل کے ہوں گے. جیسے کہ منصوب متصل جو آبجیکٹ بنے، ضمیر ہو اور آبجیکٹ بنے اور اپنے عامل سے آبجیکٹ بنے اس لیے اسے منصوب کہیں گے، اور اپنے عامل سے جڑ کر آئے اس لیے اس کو متصل کہیں گے، منصوب متصل ہو جائے گا. جیسے کہ ضربنی اس نے مجھے مارا، تو مجھے نون کے بعد جو یا آ رہی ہے یہی منصوب ہے بیٹا، یہی آبجیکٹ ہے، اور چونکہ اپنے عامل سے جڑ کر آ رہی ہے اس لیے یہ منصوب متصل کہلائے گی ضمیر. ضربنی اس نے مجھے مارا، ضربنا اس نے ہم سب کو مارا، ضربکا اس نے تجھے مارا، یہاں پر کا آ گیا، ضربکما یہاں کما آ گیا، ضربکم اس نے تم سب کو مارا، یہاں پر کم آ گیا، یہی ضمیر منصوب متصل ہو گئی. ضربکی اس نے تجھ ایک عورت کو مارا، ضربکما اس نے تم 2 عورتوں کو مارا، ضربکننا اس نے تم سب عورتوں کو مارا، ہے نا، تو یہاں پر کننا ہو گیا. ضربہ اس نے اسے مارا، تو یہاں پر ہو ضمیر ہو گئی، ضمیر منصوب متصل. ضربہما اس نے ان دونوں کو مارا، ضربہم اس نے ان سب کو مارا، ضربہا اس نے اس ایک عورت کو مارا، یہاں پر ہا ہے، ضربہما یہاں پر ہما ہے، ضربہنہ اس نے ان سب عورتوں کو مارا، یہاں پر ہنہ ضمیر ہے، لیکن اپنے عامل کے ساتھ جڑ کر آئیے، اور چونکہ آبجیکٹ بن رہی ہے اس نے ان عورتوں کو مارا، تو ہنہ سے ہے وہ عورتیں، وہ تو پٹنے والی ہیں، تو آبجیکٹ تو ہے نا، منصوب ہے، تو منصوب متصل کی یہ 14 ضمیریں ہو گئیں. وہ چہاردہ منصوب منفصل اور 14 ضمیریں منصوب منفصل کی ہوں گی، ہے نا. جیسے ایایا خاص کر میرے لیے، جیسے کہ قرآن پاک میں ایاک نعبد، ایسے قرآن پاک میں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور مجھی سے ڈرو، اور مجھی سے ڈرو. تو یہاں پر ایایا فرحبون میں ایایا کیا ہے؟ منصوب
मुनफसिल, क्योंकि अपने आमिल से फरहबून तो यहाँ पर आमिल है लेकिन उससे जुड़कर नहीं आई, या ज़मीर अलग आ गई। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो यहाँ पर इय्याया मंसूब मुनफसिल है ना, मंसूब है क्योंकि ऑब्जेक्ट की ज़मीर है इसलिए मंसूब है, और अपने आमिल से जुड़कर नहीं आई है इसलिए मुनफसिल है। जैसे इय्याया मेरे लिए, इय्याना हम सब के लिए, इय्याका तेरे लिए, है ना, इय्याकुमा तुम सब के लिए, खासकर इय्याकुम तुम दो के लिए, इय्याकुम तुम सब के लिए, इय्याकी तुझ एक औरत के लिए खासकर, है ना। अब वो तर्जमा कर लेंगे जहां पर आमिल के साथ में मतलब जोड़कर देखेंगे इसे, तो वहां पर उसी आमिल के लिहाज से तर्जमा करेंगे। जैसे हमने मिसाल दे दी, इय्याका नअबुदु हम तुझसे तेरी ही इबादत करते हैं, इय्याका नस्तईन हम खासकर तुझसे ही मदद मांगते हैं, इय्याकुमा इय्याकुन्ना इय्याहु इय्याहुमा इय्याहुम इय्याहा इय्याहुमा इय्याहुन्ना, ये सब के सब ज़मीर मंसूब मुनफसिल कहलाएंगी 14। तो 14 मरफू मुत्तसिल, 14 मंसूब मरफू मुनफसिल, 14 मंसूब मुत्तसिल, 14 मंसूब मुनफसिल, है ना। तो ये 14 चौका 56, ये 56 ज़मीरें अब तक हो गई। अब आगे फरमाते हैं वह चहारदा मजरूर मुत्तसिल, और 14 ज़मीरें जो हैं मजरूर मुत्तसिल की हैं, यानी हरफ जार उन पर दाखिल होगा ज़मीर पर, इसलिए वो मजरूर होगी, और चूंकि हरफ जार से जुड़कर आएंगी इसलिए वो मुत्तसिल होंगी। जैसे ली, यहाँ पर लाम हरफ जार जुड़ गया या के साथ, यही या जो है ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है। ली लना में ना है, लका में का है, लकुमा में कुमा है, लकुम में कुम है ना। ली लना लकुमा लकुम लकी लकुमा लकुन्ना लहू लहुमा लहुम लहा लहुमा लहुन्ना, ये सब ज़मीरें होंगे बेटा। तो ये आज आपने सारी की सारी ये ज़मीरें पढ़ी, कुल 70 ज़मीरें हुई। 70 ज़मीरों में 14 ज़मीर मरफू मुत्तसिल, 14 ज़मीर मरफू मुनफसिल, 14 ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, 14 ज़मीर मंसूब मुनफसिल और 14 ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। बेटा ये ज़मीरें आप याद रखना, अगर आपने गर्दान इससे पहले याद की है तो ज़मीरें ये याद रखना कोई मुश्किल बात आपके लिए नहीं है।